الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں والدین کی فرما برداری کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سورۃ العنکبوت میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس پہ امتحان آتے ہیں. یہ سنت اللہ ہے اور اس امتحان میں پھر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ابتدائے صورت میں تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ مومنوں پہ تکلیف آئے تو کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لا کے ہم جھوٹ جائیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں؟ اور اسی ضمن میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا. یاد رکھیں کہ جیسے مختلف علاقوں میں مثلا ابھی جیسے زلزلے کا ایک عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور جو ان میں شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کا ہم سب پر معافی عطا فرمائے. تو اس لیے بڑے لوگ کنفیوژن ہو جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ زلزلہ کیوں آیا؟ اگر گناہوں کی وجہ سے آیا ہے تو جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں وہ تو بچ گئے، اور اگر یہ گناہوں کی سبب پہ آیا ہے تو کیا گناہ گار صرف اسی جگہ رہتے تھے باغ میں اور مظفر آباد میں اور کشمیر میں، باقی سارا ملک پاک ہے؟ یہ بڑا ذہنوں میں الجھن ہوتی، کیونکہ جب وہ بعد آیات پڑھتے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں پہ، مجرموں پہ
اللہ تبارک و تعالی معتدین پہ مفسدین پہ عذاب اتارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عذاب جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث بھی ہے جس میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلا نہیں آتی مگر ہمارے گناہ کی وجہ سے. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ عذاب ٹلتا کیسے ہے جب آدمی توبہ کرتا. اور اگر گناہ انفرادی ہے تو توبہ بھی انفرادی ہوگی کہ ایک آدمی نے گناہ کیا توبہ کرے. اگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی گناہ کہتے ہیں کہ جس میں ساری قوم مبتلا ہے، تو اس کے لیے پھر توبہ بھی اجتماعی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ذہن فوراً اسی طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ عذاب گناہوں کی وجہ سے. اچھا، پھر آدمی حیران ہوتا ہے کہ بعض کافر ہیں، مجرم ہیں. اب دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں یہودیت جو ہے اب اس کے مظالم اور ظلم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آج ہلاکو اور چنگیز بھی زندہ ہوتے تو ان کے سامنے پانی بھرتے. یعنی وہ ظلم میں، جور میں، فساد میں، طغیان میں، سودی معاملات میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ شیطان بھی پیچھے رہ گیا. لیکن وہاں تو زلزلہ نہیں آیا. تو اس لیے بڑے سوچ سے سمجھ سے ان باتوں کو سمجھا کریں. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں ظالم ہیں، جابر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں، بیماری نہیں، تکلیف نہیں، اولاد ہے، دولت ہے، بچے ہیں، خوشیاں ہیں. اس کے مقابلے پہ کئی لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، حلال کھاتے ہیں، ہر وقت مصیبت میں ہیں، بیماری ہو. تو اس لیے انسانوں کے ذہن جو ہیں وہ پریشان ہو. کبھی کافروں کے ملک میں طوفان آ جائے، کہتے ہیں دیکھو جی کتنا اچھا ہوا نا، ظلم کر رہے تھے اللہ کا عذاب آ گیا. پھر وہ مسلمانوں کے علاقے میں جب بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے سمجھیں کہ عذاب آنے کے وجوہات جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، شیر لکھیں یا شیر لکھیں، شکل تو ایک ہے. اب شیر کا معنی دودھ ہوگا اور شیر کا معنی جنگل کا درندہ ہوگا. اب دیکھنے میں تو دونوں کی شکل ایک ہے، لکھنے میں ایک ہے، حرف ایک ہے، حروف کا عدد بھی ایک ہے. تو اس لیے بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی کے معاملات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کا ایمان ہو کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر بھلائی ہر شر اسی کی طرف سے. کیوں دیتا ہے، کیوں آتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وَهُمْ
یسألون، انسانوں سے، مخلوق سے تو پوچھا جائے گا، خالق سے نہیں پوچھا جاتا کہ جی آپ نے اس کو بچہ دیا ہے، اس کو کیوں نہیں دیا، اس کی مرضی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی مرضی میں حکمت ہے، چاہے اس حکمت تک ہم پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔ یعنی اس کی حکمتیں ہیں، کوئی سمجھ آ گئی کوئی نہ آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو عذاب کی قسم ہے جو عذاب حقیقی ہے، وہ تو آخرت میں، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اصل فیصلہ، اصل سزا یا جزا وہ تو آخرت۔ یہ ضروری ہی نہیں کہ اللہ دنیا میں سزا دے یا جزا دے، ان نے سزا و جزا کے لیے بنایا ہی عالم آخرت۔ یعنی جو لوگ ایمان پہ رہے، ایمان پہ مرے، ان کی جزا جنت ہے، جو لوگ کفر و شرک پہ رہے، کفر و شرک پہ مرے، ان کی سزا جہنم ہے۔ یہ تو فیصلہ ہے بس۔ یہ قرآن نے کئی مقام پہ ہمیں کھول کے بتا دیا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، کہ ابرار جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور اشرار کفار جو ہیں وہ جہنم میں۔ اس طرح اللہ نے قرآن کی کئی آیات میں فیصلہ فرما دیا کہ جو ایمان پہ مرے ان کے لیے جنت ہے، اور جو کفر میں مرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اصل تو دماغ میں رکھ لیں کہ اصل فیصلہ کب ہوگا؟ آخرت، کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو وہاں اونچا کر دیں گے اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے درکات میں ڈال دیں، اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، کوئی نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو، افغان ہو، خان ہو، عام آدمی ہو۔ اور اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ دولت کام آئے نہ اولاد کام آئے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ وہاں کافروں کے لیے کوئی سفارش بھی نہیں ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب کافر جہنم میں مایوس ہوں گے، وقال الذين كفروا في نار جهنم لخزنة جهنم قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم، جو جہنم میں ہوں گے، اب وہ جہنم پہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے بھئی مہربانی کرو، ہمارے لیے اللہ سے درخواست کرو کہ ایک دن کے لیے ذرا نرمی ہو جائے۔ یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ ہم عذاب سے نہیں نکل سکتے، اس لیے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں نکال دو، نے کہا بس تخفیف ہو جائے، ایک دن تو کم سے کم رعایت ہو جائے۔ تو اب فرشتے کیا، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے ظالمو کیا دنیا میں تمہارے پاس اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، رسول نہیں بھیجے، نبی نہیں بھیجے؟ کہیں ہاں وہ تو آئے، ہم نے نہیں مانا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے اچھا تم خود دعا مانگو، تم معافی مانگو، ہم تمہارے لیے نہیں مانگ سکتے، ہم شفاعت کر نہیں سکتے۔ شفاعت کرنے کے لیے دو شرطیں یاد رکھو۔
شفاعت کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ شفاعت اس کے حق میں ہوگی جو بندہ مومن ہو. اگر کافر ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کے لیے شفاعت کرے، اللہ اجازت دے کہ ہاں اس کی سفارش کر سکتے ہو. مانا یہ ہے کہ ایمان والوں کی کر سکتے ہو. اسی لیے آپ لوگ، ہر آدمی عالم ہو یا جاہل ہو، آپ جیسا پڑھا لکھا ہو یا میرے جیسا بے وقوف ہو، آیت الکرسی تو پڑھتے ہی ہیں نا، روز پڑھ کے سینوں پہ پھونکے مارتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھتے ہیں تیر چھڑوا لیں گے. اور اسی آیت الکرسی میں پڑھنے کے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں اس کے حکم کے بغیر سفارش کرے؟ اسی آیت الکرسی میں یہ آیت موجود ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی جب تک اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن اللہ کا جبریل فرشتے کھڑے ہوں گے لیکن بول نہیں سکتے جب تک اذن نہ ہو. اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم فرماتی ہیں کہ جب ساری مخلوق اولین و آخرین میرے دروازے پہ آئیں گے، قیامت والا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب حضور کے پاس آ کے کہیں گے کہ مہربانی کریں فاشفع لنا، سفارش کریں ہماری. ہر پیغمبر نے جواب دے دیا ہے، ہر نبی نے جواب دے دیا، ہر رسول نے جواب دے دیا، آپ مہربانی کریں. تو حضور فرماتی ہیں کہ میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس سفارش کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود حضور فرماتی ہیں علمنی محامد، اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے. ان محامد کے ساتھ حمد کرتے ہوئے میں عرش کے نیچے سجدے میں آؤں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ حکم دیں گے ارفع راسک، اب سر اٹھا لیں، آپ کی سفارش قبول کرتے ہیں. یعنی اذن مانگیں گے، اجازت لیں گے تب سفارش ہوگی. اپنے عقیدے خدا کے لیے صاف کریں. پیر کا کوئی منکر نہیں، مرشد کا کوئی منکر نہیں، اولیاء اللہ کا کوئی منکر نہیں، لیکن ان سے یہ عقیدے بنا لینا کہ وہ جو چاہے کر دیں، اب قبر میں ہے تب بھی جو چاہے کر دیں، یہ شرک ہے. قبروں پہ جا کے منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا، سوال کرنا، یہ شرک ہے. اگر کسی کی قبر پہ سوال کرنے کی اجازت ہوتی تو صحابہ حضور پاک کی قبر مبارک میں نہ آتے. کتنے بڑے بڑے ابتلا آئے کہ سیدنا علی، سیدنا عائشہ، یعنی ماں بیٹے میں لڑائی ہو، ہزاروں صحابہ شہید ہو جائیں. اس لیے اپنے عقیدے صاف رکھیں کہ اصل یہ دار دنیا ہے
اور یہ دار عمل ہے، جزا کا مقام آخرت ہے، دنیا ہے ہی نہیں۔ بس جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے تو ساری بات آسان ہے، مشکل ہے ہی نہیں۔ اب ہے دنیا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے قہر کا، قدرت کا، انتقام کا نمونہ دکھا دیتے ہیں تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ سمجھے کہ ہم عذاب کیسے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم عذاب دیتے ہیں، دیکھو ان کو کہو میرے عذاب سے بھاگ جائیں۔ تو یہ کبھی کبھی یعنی ایک جھلکی دکھا دی جاتی ہے، ایک واقعہ دکھا دیا جاتا ہے، جیسے قوم فرعون کو ناز تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا میرا کیا مقابلہ ہے، ان کے پاس تو رہنے کو جگہ نہیں، وہادہ الانہار تجری من تحتی، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ میرا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں انہی نہروں میں غرق کریں گے، فکر نہ کرو۔ جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو نا، اسی نہروں میں ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ کہ اصل فیصلہ کا مقام آخرت ہے۔ دنیا میں کبھی اللہ نمونہ دکھاتے ہیں اور اس عذاب کی وجوہات ایک نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آدمی ظلم میں بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھی اللہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ جب فرعون ظلم میں بڑھ گیا، نمرود بڑھ گیا، قارون بڑھ گیا، شداد بڑھ گیا، تو اللہ کے عذاب آ گیا۔ اسی طرح جب کوئی قوم گناہوں میں اور کفر میں بڑھ جاتی ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، کہ قوم لوط علیہ السلام کافر بھی ہے اور مجرم بھی ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے بار بار کہا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ بدبختو تم ایک ایسا جرم کر رہے ہو کہ آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا۔ یعنی جانور بھی نہیں کرتا، گدھا، کتا، خنزیر بھی یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن قوم جب نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم صالح علیہ السلام کے پاس آئی کہ اگر اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اونٹنی دے دی، اونٹنی جب آ گئی اونٹنی کو مار ڈالا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، اس لیے عذاب آیا کہ کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے، جرائم بھی ہیں، منکرات بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے پکڑا، پھر میرے پکڑ سے کوئی فرعون بھاگ گیا۔ ایک وجہ عذاب کی یہ ہوتی ہے، یاد رکھو۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کافر تو نہیں ہے لیکن گناہگار ہے مسلمان، لیکن گناہگار ہے تو وہاں بھی کبھی کبھی اللہ پاک جھٹکا دے دیتے ہیں، اور اس میں فرق ہے۔ کافر بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، گناہگار بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن دونوں کا فرق ہے۔ سمجھے کہ لوہا بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، پیتل بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن سونا بھی ڈالا جاتا ہے۔ سونا اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ آگ کی کٹھالی میں کھڑا ہو جائے کہ کتنا کھڑا ہے کتنا کھوٹا ہے۔
لوہا ڈالا جاتا ہے کہ اس سے ہم گارڈر بنائیں گے، سریا بنائیں گے، چیزیں بنائیں گے۔ آگ میں تو دونوں ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کی آمد میں کافر بھی جہنم میں جائے گا اور بعض گناہگار مومن بھی جائیں گے، لیکن کافر کی سزا دائمی ہوگی اور مومن کو اللہ اتنی سزا دیں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اگر مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہگار ہے، سود خوار ہے، زنا عام ہو گیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، عریانی عام ہو گئی ہے، فحاشی عام ہو گئی ہے، ڈش ٹی وی کیبل نے اتنا عذاب ڈال دیا ہے کہ گویا شیطان ننگا ناچ رہا ہے سڑکوں پہ۔ تو وہاں بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سارے ملک کو خدا پکڑے، کبھی کبھی کسی جگہ کو پکڑ کے نمونہ دکھا دیا۔ یہ دو وجوہات ہو گئے عذاب کے کہ مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ نے کبھی پکڑ لیا، ضروری نہیں سب کو پکڑے، 100 میں 10 کو پکڑ لیا۔ اچھا، اب سائنسدان یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ مقام جہاں زلزلہ آیا ہے اس کے نیچے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جی وہ نیچے یہ بالکل زلزلے والے علاقے میں ہے، فالٹ ہے، زمین کی پلیٹیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔ جیسے آج بھی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے، وہ کہتا ہے زمین آگے آ جاتی ہے۔ کہ زمین کی مدار ہے، گردش ہے، ایک گردش اس کی ہے، ایک محوری گردش ہے، ایک اس کی گول گردش ہے۔ لیکن مومن یہ کہتا ہے کہ بابا وہ زلزلے کے لیے نیچے پلیٹیں ہل گئیں، فنا ہو گیا زلزلے کے، لیکن یہ پلیٹیں تم نے بنائی کہ خدا نے بنائی ہیں؟ یہ زمین کو چکر تم دیتے ہو کہ خدا دیتا ہے؟ تو سیدھی بات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا کہ حضور کے بیٹے فوت ہوئے تھے، حضرت ابراہیم، حضور کے بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم، بی بی ماریا قبطیہ سے 18 مہینے عمر ہے۔ آپ جب فوت ہوئے، خدا کی قدرت ہے کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اچھا، جاہلیت کا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے، وہ کہتے تھے ہاں آج یا تو کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا خبردار، سورج چاند کسی کی موت پہ گرہن نہیں لگتا، کسی کی پیدائش کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اللہ ان کو سیاہ کر کے، ان کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے بندے عقل کرو، ہوش سے کام لو۔ اگر اتنے بڑے قرے نورانی کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تمہاری تو ایک چیونٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ تم کیا ہو پھر؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی سزا ملتی ہے، مسلمان ہے لیکن گناہگار۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے اور گناہگار بھی نہیں ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام پہ تکلیفیں آئیں تو انبیاء ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان پہ تکلیفیں آئیں، کبھی بھوک ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی شکست ہے، کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، کبھی پاؤں مبارک، جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں طائف کے بازاروں میں، کبھی احد میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں، رخسار زخمی ہو جاتا ہے، صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، بڑی
بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بعض انبیاء کو قتل کر دیا جاتا ہے، بعض انبیاء کے سروں پہ آرے رکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو بے گناہ ہے، معصوم ہے، ان پہ عذاب کیوں آیا؟ تو ان کے عذاب کی وجہ جو ہے یاد رکھیں، اگر مومن پہ کبھی آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتلا و اختبار ہے، اللہ اس کا امتحان لے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں جس مقام پہ وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کیا، موت پہ صبر کیا، تکلیفوں پہ صبر کیا، غربت پہ صبر کیا، یعنی صابرین میں جو لوگ تھے، اللہ قیامت میں ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ہر عمل کی جزا کا حد ہے 1 سے 10 گنا یا 700 گنا یا 1 کا لاکھ دے دو اگر حرم میں نیکی کی ہے، لیکن فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حدیث مبارک میں آتا ہے یصب علیہم صبا، اللہ کی رحمت کے جیسے دریا بہہ جائیں گے ان کے اوپر، اور پھر وہ قیامت میں کہیں گے ہائے کاش ہمیں تو ان سے بھی زیادہ مصیبتیں ملتی، ہم صبر کرتے تو آج اور بھی زیادہ انعام ملتا۔ تو اس لیے کبھی کبھی ابتلا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اختبار ہوتا ہے، اور کبھی رفع درجات ہوتی ہے، ان کے درجات کو اللہ نے بلند کرنا ہوتا۔ تو عذاب کی یا تکلیف کی ایک وجہ نہیں ہوتی، اس کی متعدد وجوہ ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے ناشکری۔ کیا مانا؟ جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے تب بھی اللہ عذاب دیتے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو ملک دیا، آپ نے اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظیم نعمت دی کہ آپ کفر سے، انگریز سے اور ہندوؤں سے بچ گئے، لیکن آپ نے شکر نہیں کیا۔ ورنہ یقین کرے کہ آج ہمارے وہ لوگ جو 22 گریڈ میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اگر ہندو کے ساتھ ہوتے تو شاید کلرک بھی نہ بنتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے ایک خطہ زمین دیا، ایک ملک دیا کہ اس ملک میں تم میرے دین کو نافذ کر کے دنیا کے لیے نمونہ بن جاؤ اور اسلام کا قلعہ بن جاؤ۔ سو سال کے بعد دنیا کو بتلا دو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ بعض دین کے جو نصوص ہیں ان پر بھی آج تک جھگڑے آ رہے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات دماغ میں رکھ لو، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن وہاں اجتہاد نہیں ہوتا جہاں اللہ کے قرآن کی نص موجود ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ موجود ہو۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج تم 200 مولوی اکٹھا کر کے بٹھا دو گے، جی گرمی زیادہ ہو گئی ہے لہذا اتحاد کرو گے، 5 نمازوں کی 3 نہ کر دیں۔ یہ اتحاد نہیں ہوتا۔ یہ اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ آج جناب لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، یہ حد، یہ نص ہے۔ اس میں آپ دوسری بات کر ہی نہیں سکتے۔ جو حکم خدا ہے وہ حکم خدا ہے۔
اجتہاد وہاں ہوتا ہے کہ جیسے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کسی مریض کو بلڈ دینے کی، خون دینے کی ضرورت ہے۔ اب حضور کے زمانے میں تو انتظام تھا نہیں خون دینے کا، نہ خون کے لیے لیب تھے، نہ لیبارٹریاں تھیں، نہ ٹیسٹ تھا، نہ ذریعہ تھا، نہ لینے کا، نہ اگلے مریض میں داخل کرنے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب اس پہ علماء نے اجتہاد کریں گے کہ بھئی کیا کریں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بندہ مر رہا ہے، خون کی ضرورت ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، مجروح ہو گیا، خون بہہ گیا، بہت ضائع ہو گیا، اب بالکل آخری حدوں پہ آ گیا، اگر فوراً بلڈ نہیں دیں گے مر جائے گا وہ۔ تو علماء نے اجتہاد کیا اور انہوں نے قیاس بھی کیا، اجتہاد بھی کیا کہ بھئی اگر ایک بچے کو دوسری ماں کا دودھ پلانا جائز ہے، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پی سکتا ہے، تو دودھ ہی سے تو خون بنتا ہے، اگر دوسرا دودھ اندر جا سکتا ہے تو خون بھی جا سکتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ قرآن کا ہے، مولوی گھر سے نہیں بنا سکتا، یاد رکھیں۔ یہ جاہلیت ہوتی ہے جو کہتے ہیں امام نے کہا، فلاں امام نے کہا، امام گھر سے کہے گا۔ انہوں نے مسئلہ نکالا کہ بھئی اگر دودھ پلانا جائز ہے، اور دودھ جو ہے وہ دایا کا بھی پلایا جا سکتا ہے، کسی عورت کا بھی پلایا جا سکتا ہے، تو لہذا بلڈ لینا بھی جائز ہے۔ اچھا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی چلو بلڈ لینا تو جائز ہے، لیکن بلڈ کافر کا ہو، بلڈ جو ہے وہ گنہگار کا ہو، فاسق فاجر کا ہو، اور جس کو لگانا ہے وہ عالم ہے، بزرگ ہے، مولوی ہے، پیر ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کا کیا کریں؟ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی جو آدمی ضرورت مند ہے، جس کو خون ہم نے دینا ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حرام سے بچنے والا ہے، اب خون آگے کافر کا ہے، کیونکہ مسلمان تو ماشاءاللہ خون نہیں دیتا نا، یہ تو چوری والے مجنوں ہیں نا، چوری کھانا جانتے ہیں، خون نہیں دے سکتے۔ خون بھی کافر زیادہ دیتا ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہمارا جو ہے ماشاءاللہ اس نے تو پڑھائی الف با جو ہے اس سے آگے نہیں کیا، حالانکہ یہ نظام ہے اللہ نے باڈی میں رکھا ہے، جتنا خون دیتے ہو 24 گھنٹے میں اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور خون دینے میں تمہاری شفا ہے۔ اسی لیے احتجام کو حضور نے فرمایا شفا ہے کہ حجامہ کرایا کرو، یعنی خون نکالا کرو۔ حضور نے خود اپنا احتجام کیا ہے۔ تو خون نکالنا یعنی جیسے بدن کھانا کھاتے ہیں نا، دوائی لیتے ہو کہ پیٹ صاف ہو جائے، اسہال ہو جائے، اسی طرح بلڈ دینا جو ہے یہ بھی ایک خون کی صفائی ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ خون کافر کا ہے، کیا کریں؟ تو علماء نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک بچہ ہے، ماں اس کی دودھ ہے نہیں، اب دودھ والی عورت جو ہے وہ کافرہ ہے، کیا کریں؟ کہیں گے بچہ مر جائے گا، پلاؤ۔ تو یہاں بھی وہی دیکھیں گے کہ اگر مومن کا خون نہیں ملتا ہے تو کافر کا بھی دے دو۔ ہاں، اگر مومن کا ملے تو کوشش کرو کہ مسلمان کو مسلمان کا خون لگے۔ اچھا، اللہ کا نظام دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے خدا کی رحمت پر؟ اس لیے اللہ نے جو خون میں گروپ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر آدمی کے اپنے رشتہ داروں میں زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ مثلا اے گروپ ہے، او ہے، فلان ہے، تو عزیزوں میں زیادہ ملتے ہیں، تاکہ باہر کا بندہ نہ ڈھونڈو، اپنا ڈھونڈو جس کا تمہیں پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہاں اجتہاد ہوگا۔ اب یہاں اجتہاد ہوگا کہ ایک بندے کا گردہ فیل ہو گیا ہے، کیا گردہ بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا،
جگر خراب ہو گیا ہے، کیا جگر کاٹ کے دوسرا لگا سکتے ہیں؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ان مسائل میں اجتہاد ہوگا، یاد رکھو، جو مسائل حضور کے زمانے میں نہیں تھے، جن میں قرآن کا نص بھی نہیں ملتا، حدیث رسول بھی نہیں مل رہی ہمیں، صحابہ کا عمل بھی ہمیں نہیں مل رہا، اب علماء بیٹھیں گے اور وہ اجتہاد جو کریں گے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے، قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسائل کو سمجھا کریں، جو مسئلہ نص ہے نص ختم۔ اسی لیے آج دیکھ لینا، آمین میں تو اختلاف ہے لیکن نماز میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا اختلاف ہے کہ بعض ائمہ زور سے فرماتے ہیں، بعض ایسا فرماتے ہیں، کہتے تو دونوں ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک چونکہ آمین دعا ہے، آہستہ کہنے میں زیادہ ثواب ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں نہیں، زور سے کہنے میں زیادہ ثواب ہے، کہہ تو دونوں رہے ہیں۔ ایک نے ایک حدیث پہ عمل کر لیا، ایک نے دوسری حدیث پہ عمل کر لیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منصوص ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے، یا حضور سرکار دو عالم کی حدیث صحیح ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، وہاں کوئی اجتہاد نہیں۔ یہی دھوکہ لگتا ہے بعض کا، نہیں جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ دانت نکالنا ہو تو لوہار کے پاس چلے جاؤ۔ دانت ڈاکٹر نکالے گا، لوہار نہیں نکالے گا کہ ہتھوڑا مار کے دانت نکال دے تمہارا۔ حجامت بنوانی ہو تو کبھی تم کسائی کے پاس چلے جاؤ گے، چھرے تو اس کے بعد بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کے اجتہاد کے مسائل میں بھی ان جاہلوں کے پاس نہیں جا سکتے ہو جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں، بھائی اللہ کے بندے واقعی پڑھے لکھے ہو، لیکن جب تک تمہیں اتنا پتہ بھی نہ لگے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے تو پڑھے لکھے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں یہ بھی پتہ نہ لگے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہاں دوام مراد ہے یا تحدث و جدود مراد ہے؟ اگر تمہیں لدود اور وجود اور لدود کا بھی فرق معلوم نہ ہو تو کیسے اتحاد کرو گے؟ تو یہ ان کا کام ہے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ تو اس لیے اب سمجھ لو، کبھی عذاب آتا ہے کفر اور گناہوں کی وجہ سے، کبھی عذاب آتا ہے صرف گناہوں کی وجہ سے، کبھی عذاب آتا ہے رفع درجات کے لیے، کبھی عذاب آتا ہے امتحان کے لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائش کرتے ہیں، کبھی خوف سے آزمائش کرتے ہیں، کبھی بھوک سے آزمائش کرتے ہیں، کبھی پھلوں میں نقص آ جاتا ہے آزمائش کرتے ہیں، کبھی فصل تیار ہے ختم ہو گیا آزمائش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ میرے بندے صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور کبھی عذاب آتا ہے ناشکری سے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، نافرمانی کرو گے، انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کبھی ہم ناشکری کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہم نے ناشکری نہ کی، عذاب آ گیا۔ تو عذاب آنے کے وجوہات ہوتے ہیں، ایک وجہ نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا، اللہ نے ہمیں ایک خطہ دیا،
اللہ نے مسلمانوں کو علیحدہ ایک موقع دیا، ایک وقت دیا، لیکن ہم نے اس نعمت کا شکر نہ کیا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کی۔ ہمارا ہر آدمی اپنے ذاتی مفاد کی جنگ میں مبتلا ہو گیا اور اجتماعی مفاد کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہر آدمی نے دین یہ سمجھ لیا کہ ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اگر اسلام صرف اسی کا نام ہے کہ مسجد ہو، نماز ہو، داڑھی ہو، مدرسہ ہو، یہ تو کافر کے ملکوں میں بھی ہے، بلکہ وہاں تو اور اچھے اچھے مدرسے ہیں جو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہیں۔ کافروں کے ملک میں آپ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں اسلامک سینٹر ہیں، ایسی خوبصورت مسجدیں ہیں کہ آدمی اندر جائے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بہترین مدارس ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، باقاعدہ لوگ پابندی سے نمازوں پہ آتے ہیں، پابندی سے جلسے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے۔ ابھی رمضان شریف آ رہے، آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے، ہر جگہ تراویح ہے۔ تو یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ تمہارے ملک میں اگر مسجد ہے، مدرسہ ہے، کہو اسلام ہے۔ یہ تو کافر کے ملکوں میں بھی ہے۔ اچھا، داڑھی رکھنے والے کافروں کے ملک میں بھی رکھتے ہیں، نہ رکھنے والے مسلمان ملک میں بھی نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں داڑھی والوں کے لیے، سکھوں کے لیے تو نہیں ہے، تمہارے لیے کیوں ہو گئی ہیں؟ کیوں بہانے بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اصل یہ تھا کہ ہم اس خطہ زمین میں اللہ کے قانون کو ایز اے دستور، ایز اے نظام تسلیم کر کے نافذ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا مسلمان ہونا تو ہر جگہ ہے، بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں، بعض رات ڈسکو میں گزارتے ہیں، بعض لوگ ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں، بعض شراب پیتے ہیں، بعض بارش آتی ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی آج موسم بڑا سہانا ہے، آج تو کچھ پینا چاہیے نا، انجوائے کریں۔ یہ تو ہوتا آیا ہے۔ اصل ہے حکم خداوندی کو حکم خداوندی سمجھ کے نافذ کرنا، کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن کے اترنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، طاقت قوت ہونے کے بعد بھی میرے قرآن کے حکم پہ فیصلہ نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا قسم کھا کے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، میرا مدنی، اللہ تو سب کا رب ہے، لیکن یہ شان والی قسم ہے کہ اللہ جب اپنے نبی کو کہیں کہ تیرا رب، یہ شان ہے محمد مصطفیٰ۔ اللہ تو سب کے رب ہے، رب العالمین ہے، لیکن فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے محمد مدنی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ کا حکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، پھر صرف مانے بھی نہیں، مانے اور دل سے مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ان کے دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، کرکری بھی نہ ہو، اور آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم کریں۔ اگر ایسا نہیں تو مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو
اس لیے یاد رکھیں اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ بس ایمان والا نام رکھ کے چھوٹ جائیں گے، نام رکھ لیں گے عبداللہ، عبد الرحمن، محمد مکی، نام سے بچ جائیں گے؟ نہ فرمایا ہم اختبار کریں گے، ہم امتحان کی بٹھیوں میں ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا میری سنت اللہ ہے، اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا ہے، تو پہلے دریاؤں میں بھی تو گزارا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، صندوق میں بند ہے اور صندوق دریا کے سپرد ہے۔ ہم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختبار یوں بھی تو کیا ہے کہ مصر سے مدین تک پیدل چل رہے ہیں، رستہ بھی معلوم نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے میرے رب پہ امید ہے کہ مجھے رستہ دکھلائیں گے۔ چلتے 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 مدین میں پہنچتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، بھوک ہے، فاقہ ہے، فقر ہے، نہ سامان ہے نہ کھانا ہے، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرا اللہ تو میرے لیے جو بھی بہتری فرمائے خیر اتارے، میں محتاج ہوں۔ پھر 10 سال تک بکریاں بھی چروائی ہیں۔ تو یہ تو امتحان آئیں گے، یہ تو اختبار ہوں گے، اس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کبھی اختبار ہوتا ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی دنیا میں نافرمانوں کو پکڑ کے ہم دکھلاتے ہیں، کبھی اپنے ماننے والوں کو اونچا کر کے ہم دکھلاتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے جو حکم دیا ہے وہ بالکل حق ہے اور ناطق ہے۔ واللہ اعلم۔ ملائکہ اور جنات کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جنات جن نور آگ سے پیدا ہوئے، ملائکہ نور سے پیدا ہوئے۔ ملائکہ میں ایک بھی نافرمان نہیں، جنوں میں تو ابلیس بھی ہے، نافرمان بھی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ اگر عورت نے حالت حیض میں میقات سے احرام کی نیت عمرے کی کر لی ہے، ٹھیک ہے، جب مکے میں آ جائے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جس دن پاک ہو جائے بغیر خوشبو کے سادہ پانی سے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد حرم میں آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کٹوائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حالت احرام میں کسی بندے نے بے خیالی سے کوئی بال اکھاڑ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک فلم کا نام بھی بیت العزت رکھا گیا، اللہ ہدایت ہے، وہ بیت العزت تو نہیں ہے، وہ بیت جہنم تو ہے۔ اس کو مشورہ دیں کہ بیت الذلہ لکھ دے اس کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی کی ایک رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک رائے، تو آپ جس امام کی تقلید کرتے ہیں اسی کی رائے کو لے لیں، باقی بحث کرنا علماء کا کام ہے، وہ دیکھیں گے کہ دلائل کس کے قوی ہیں۔ تمہیں تو امام شافعی کا نام نہیں آتا، تم کیوں خام خواہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو؟ آج کل مشکل آ گئی ہے، بات کریں اور جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، اچھا میں نے کہا بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف، میں نے کہا یہ تو کوئی نام نہیں، یعنی کتاب کا نام نہیں آتا، کہا وہ کہے گا بخاری شریف میں پڑھا ہے۔ او خدا کے بندے پہلے بتاؤ بخاری کا نام کیا ہے؟ ابھی بھی
کوئی تو علماء کے بغیر عام میرے ساتھی جو ہے نا بخاری شریف کتاب کا نام بتا دینا، میں 100 ریال انعام دوں گا۔ کتاب کا نام نہیں آتا، پڑھا بخاری شریف میں ایسا۔ کون سی بخاری شریف؟ اردو ترجمے والی۔ اردو ترجمے والے وہ ہیں جو مشکل لفظوں اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ماشاءاللہ۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی ہے نہ پڑھے شافعی ہے، پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کا قانون سے جو حکومت چلتا ہے قرآن کے خلاف ہے تو کافر ہے۔ ایک ہے نظام، جیسے ٹریفک کا مسئلہ ہے، اب اس میں تو کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں نا، وہ بھی تو قانون ہے نا کہ یہاں گاڑی چلاؤ نہ چلاؤ، بیلٹ باندھو، فلاں کرو، یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ قانون قرآن سے ٹکراتا ہے تو کافر ہے۔ علماء کی مجلس میں لوگ قریب ہوتے ہیں، یہاں دور ہوتے ہیں۔ کہاں دور ہیں؟ کیا خیال ہے میرے سر پہ بیٹھے؟ آئے بیٹھے ہیں آپ، یہاں بیٹھے، جہاں مرضی آئے بیٹھو، میں نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، درس ہے، حلقہ ہوتا ہے، اس کا کچھ عقل کیا کرو۔ مجلس اور حلقے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ التحیات میں پہلے قاعدہ میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پھر کھڑا ہو جائے، آخر میں پوری پڑھے۔ عمرہ کیا، بال کٹوائے بغیر احرام کی چادریں اتار کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، لیکن 20 منٹ کے بعد بال کٹوائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر اللہ توفیق دے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ارے اللہ ہر عورت ہے، مرد ہے، جو بھی بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ میں قرآن ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل علم دین حاصل کر کے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کالج یونیورسٹی والے تو فیسیں دے کے کھاتے ہیں، علم دین پڑھنے والے تو مفت کھاتے ہیں، ان کا روزگار کا مسئلہ کہاں ہے؟ ایم اے کو نوکری نہیں ملتی، تم ایک مسجد میں اذان کہو، 8 گھر والے روٹی لے کے کھلائیں گے تمہیں۔ دین والے کے لیے تو مسئلہ ہے نہیں، دین والے کے لیے تو روٹی پیچھے بھاگتی ہے۔ اور خاص طور پہ اور زیادہ ترقی کرنی ہو تو کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، سمجھو مل لگ گئی۔ بڑا آسان کام، نہ پڑھنا پڑے، نہ پڑھانا پڑے، نہ کتاب، نہ مطالعہ، نہ محنت، نہ نماز، نہ روزہ، بس سائیں چھڑائے گا۔ ٹیکس افسر قریب آئے، ڈر کے مارے گا، بابا سائیں کی مزار پہ ٹیکس کافر ہو گیا۔ اللہ و ملائکتہ، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ اگر صفا مروا دوڑنے کے بعد 2 عورتیں ہیں، آپس میں بال کاٹ دیں، جائز ہے۔ اگر میرے سر پہ بال نہیں ہیں تو کینچی سے کاٹ، جب بال نہیں ہیں تو کینچی سے مٹی کاٹو گے، ہوگے چاہے گنجا بھی ہو آدمی۔ اللہ تمام فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما دیں۔ کہ 2 خطبوں کے درمیان میں کوئی دعا مانگے کوئی بات نہیں، لیکن دل میں مانگے، شور نہ کرے۔ امام عشاء پڑھ رہا ہے تو حنفی مسلک میں آپ اس کے پیچھے مغرب نہیں پڑھ سکتے، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ تو روزے جو ہیں بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے یا بچے کی ولادت کی وہ بعد میں قضا کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، نماز حاجت 2 رکعت پڑھو، یا اللہ میری مشکل حل کر، یہی نماز حاجت ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ اگر اختلاف علماء کا کام ہے، تم جھگڑوں میں نہ پڑو۔ دوسرے عزیز کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، منورہ جائیں، 40 نمازیں ضروری نہیں ہیں، لیکن اللہ موقع دے ضرور پڑھو تاکہ اللہ تمہیں نمازی بنا دے۔ ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، اور مقیم ہو گئے 15 دن کی نیت کر لی، پھر پوری پڑھیں گے۔
آدمی نے صفا سے صفا پہ چکر لگایا، بالکل غلط ہے۔ صفا سے شروع کرے، مروہ پہ ختم کرے، لہذا 7 چکر شمار کرو، باقی 7 پیسے گئے بلا وجہ، اور سنت کی بھی مخالفت ہوئی۔ ختم کرنا تھا مروہ پہ، تم نے صفا پہ ختم کیا۔